بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کے نظام کو اللہ پاک نے اتنا مستحکم بنایا کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اس نظام الہی میں خلل نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، اور یہ سلسلہ جب تک اللہ دنیا کو باقی رکھنا چاہیں گے یہ نظام باقی رہے گا۔ اللہ پاک نے اس بات کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے، دو معبود ہوتے، لفسدتا، تو دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا کہ ایک خدا چاہتا کہ سورج نکلے اور دوسرا چاہتا کہ نہ نکلے، ایک چاہتا کہ بارش ہو اور دوسرا چاہتا کہ بارش نہ ہو، تو ظاہر بات ہے یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، یہ دنیا باقی نہیں رہتی۔ عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اس بات کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال و آثار میں کسی کو شریک مانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس دنیا میں شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، ہاں پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اور جو چیز مخلوق ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ ظاہر بات ہے اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، جب وہ خود مخلوق ہے اور کسی کی پیدا کردہ ہے تو وہ خالق کیسے ہو سکتی، وہ معبود اور خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ ناممکنات میں سے۔ آج جن اشیاء کی، جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، وہ مخلوق ہے۔ اب اگر ان کو خدا مان لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب دنیا کون چلا رہا تھا، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو کرنے والا کون تھا؟ ان کا تو وجود ہی نہیں تھا جن کی پوجا آج کی جا رہی۔ تو اللہ پاک نے عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل دانش کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سوجھ بوجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان غبی سے غبی، کن ذہن سے کن ذہن اور کم سمجھ رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ توحید بنیاد ہے، توحید ایمان اور یقین کامل کا نام ہے۔ اس میں ذرا سا بھی شک شبہ، ذرا سا بھی تردد اور تأمل ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایسا یقین کہ اس میں ذرا بھی شک شبہ نہ ہو، ذرا بھی شک شبہ نہ ہو۔ اور یہ چیز کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، یعنی عقل کے اعتبار سے اگر کوئی توحید کو سمجھنا چاہے تو عقل اس کی بنیاد نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں ایسا آ جائے جو اس کی دلیلوں کو توڑ دے تو وہ شک شبے میں مبتلا ہو جائے گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بہت مشہور بزرگ گزرے،
جو تصوف و سلوک میں 4 سلسلے چلتے ہیں، ان 4 سلسلوں میں ایک سلسلہ سہر وردی ہے، جیسے نقش بندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، اور چوتھا سہر وردی ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ، بہت بڑے ولی اللہ والے گزرے ہیں، ان سے یہ تصوف و سلوک کا سلسلہ چلتا ہے، سہر وردی، شیخ شہاب الدین سہر وردی۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ تعالی کے ایک ہونے کے اوپر 100 دلیلیں قائم کی تھی۔ اللہ ایک ہے، اس پر انہوں نے 100 دلیلیں قائم کی تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان آیا اور اس نے اللہ تعالی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے یہ پوچھا۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے بارے میں عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ تو شیطان نے پوچھا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے ان کی دلیل توڑ دی۔ شیطان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ وجود عطا کرتے، اس سے پہلے ابلیس تھا اور جنت میں تھا، اور اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے جنت میں مشہور تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں ہے جہاں شیطان نے، ابلیس نے عبادت نہ کی ہو۔ عبادت گزار ہونے میں مشہور تھا ابلیس، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ پاک نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مختلف علاقوں کی مٹی لے کر کے آؤ۔ فرشتے زمین پر آئے، کالی، پیلی، لال، سفید جو مٹی تھی سب لے کر کے گئے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کا حکم دیا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا۔ جب کاندھے تک، پیر سے لے کر کے کاندھے تک مجسمہ بن گیا تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب سر بناؤ، چہرہ بناؤ، جس میں دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، بولنے کی، یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ فرشتوں نے اپنے عاجز ہونے کا اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سر اور چہرہ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سر میں یا چہرے پر نہ ماریں۔ سر اور چہرے پر مارنے سے منع کیا کہ کسی کو سزا دینی ہے تو اس کو سزا دینے میں سر اور چہرے پر نہیں ماریں گے، اور وجہ اس کی یہ ذکر کی کہ جسم کا یہ حصہ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اور چہرہ بنایا جس میں یہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں کہ اسی میں بولنے والی چیز زبان بھی ہے، سونگھنے والی چیز ناک بھی ہے، دیکھنے والی چیز آنکھ بھی ہے، اور سننے والی چیز کان بھی ہے، سوچنے سمجھنے والی چیز دماغ بھی ہے۔ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونکی۔ روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر یہود پہلے سے آباد تھے، اور ان یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کتاب توریت میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور
پھر ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ آئے گا اور مدینہ اس کی قیامگاہ ہوگی اور آخری آرام گاہ ہوگی. تو قبیلے بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، قینقاع ہے، اور جو یہودیوں کے بڑے اور مشہور قبائل تھے وہ مدینہ منورہ کے ارد گرد آ کر کے آباد ہو گئے تھے، اور صدیوں سے ان کی بستیاں تھیں. انہوں نے قلعے بنا رکھے تھے اور ان قلعوں کے اندر رہتے تھے، اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. اللہ پاک نے آخری نبی بھیجا، آخری نبی تشریف لائے، اور مکے میں ان کی پیدائش ہوئی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد ان یہودیوں نے حضور کے بارے میں تحقیق کی. بہت سارے واقعات ملتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان یہودیوں نے اس بات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں سوالات آپ سے کرتے رہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ اللہ کے نبی ہیں اس بات کی تحقیق کے لیے آپ کے سامنے صدقہ پیش کیا. حضور نے صدقہ قبول کیا، لیکن اسے مستحق اور غریب صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا. خود اس میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کھایا. اس کے بعد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور اسے اپنے پاس رکھا. کچھ لوگوں میں تقسیم کیا اور اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیا. توریت میں لکھا تھا کہ صدقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر حرام ہے. وہ صدقے کا مال قبول نہیں کرتے. اگر ان کی خدمت میں صدقہ پیش کیا جائے تو وہ صدقہ مستحق اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، خود اس میں سے کچھ نہیں لیں گے. اگر کھانے کی چیز ہوگی تو اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے. عبداللہ ابن سلام نے حضور کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یہ اس طرح کا معاملہ اختیار کیا. پہلے صدقہ پیش کیا، حضور نے لوگوں میں تقسیم فرما دیا. ہدیہ پیش کیا، حضور نے کچھ لوگوں میں تقسیم کیا، کچھ اپنے پاس رکھ لیا. جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو پہچان توریت میں نبی آخری نبی کی ذکر کی گئی تھی وہ پائی جاتی. توریت میں آتا ہے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کی پشت پر، کاندھے پر بائیں طرف مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی. اور اس کی شکل بیان کی گئی تھی کہ کبوتر کے انڈے کے بقدر جسم پر ابھرا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا جو اوپر پورا تل سے بھرا ہوا ہوگا. جب یہ دو معاملہ انہوں نے اختیار کیا کہ پہلے صدقہ پیش کیا پھر ہدیہ پیش کیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے جسم سے چادر ہٹائیں، میں دیکھوں کہ آپ کی پشت پر بائیں کاندھے سے لگ کر کے مہر نبوت ہے یا نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹائی اور مہر نبوت دکھائی. انہوں نے دیکھا اور ایمان لے آئے. ایمان لے آئے اس لیے کہ یہ علامت تھی، یہ مہر نبوت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کی تھی. بہت ساری علامات اور نشانیوں میں سے ایک علامت اور نشانی مہر نبوت بھی تھی. عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میری قوم بڑی عجیب و غریب قوم،
آپ میرے بارے میں ان سے پوچھیں کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں۔ حضور کی مجلس میں رہے، پردے کے پیچھے رہے، حضور نے یہودیوں کو بلایا، پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے آدمی؟ تو یہودیوں نے عبداللہ ابن سلام کی خوب تعریف کی کہ وہ بھی شریف ہیں، ان کے باپ بھی شریف ہے، ان کے دادا بھی شریف ہے، ان کے پردادا بھی شریف ہے، یہ خاندانی شرافت لیے ہوئے۔ جب انہوں نے یہودیوں نے اس بات کا اظہار کیا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو عبداللہ ابن سلام سننے کے بعد پردے سے باہر آئے اور آ کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان قبول کرنا تھا کہ یہودی ان کو برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے کہ یہ بکاؤ آدمی ہے، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، اس کا دادا بھی ایسا ہی تھا، اس کا پردادا بھی ایسا ہی تھا۔ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے یہ میری قوم۔ ابھی چند لمحوں پہلے میرے بارے میں ان کے خیالات ایسے تھے، اور اب تھوڑی دیر میں ان کے خیالات میں کیا تبدیلی آ گئی آپ دیکھ لیں۔ تو عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے بہت بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور کو پہچانا، اللہ پاک نے جو علامات اور جو نشانیاں بیان کی تھی ان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ آخری چیز ایسی تھی کہ وہ دیکھنا حضور کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا جائے اور دیکھا جائے۔ تو آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹائیں، میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹائی اور مہر نبوت دکھائی۔ عبداللہ ابن سلام نے ایمان قبول کیا، توحید۔ مکے کی 13 سالہ زندگی عقیدہ توحید کو بیان کرنے میں گزری۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے احکامات آئے یہ سارے احکامات مدنی زندگی کے۔ ایک نماز کے متعلق آتا ہے کہ معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ فرضیت کے ساتھ عطا کیا تھا۔ باقی سارے احکامات جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں یہ سارے احکامات مدینہ منورہ میں عطا کیے گئے۔ مکے میں رہتے ہوئے صرف عقیدہ توحید کا پرچار ہوتا رہا، اسی کی تبلیغ ہوتی رہی، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو مختلف بازار ہوا کرتے تھے تشریف لے جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی صحیح نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے افعال و آثار میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اللہ خالق ہے جس نے پوری کائنات پیدا کی، ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو۔ یہ پوری کائنات مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ الہ خدا نہیں ہو سکتی، دونوں میں ضد ہے۔ جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی، خدا نہیں ہو سکتی، جو خدا ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ آج جتنی
اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ سب مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ایک زمانہ تھا ان کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے ان کو وجود عطا کیا۔ ظاہر بات ہے جب وہ نہیں تھے، کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ لا الہ الا اللہ میں حسر کے ساتھ اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ حسر کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا۔ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات انسانی میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی انسان فضیلت والا نہیں ہے۔ بعضت خدا بزرگ کوئی تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ افضل و برتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ بھی الہ نہیں تھے، خدا نہیں تھے، آپ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اسی بات کا اقرار ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اور جب سے اس کو وجود عطا کیا ہے، یہ کائنات اسی نظام پر چل رہی ہے، اس میں بال برابر فرق نہیں۔ سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا نکلنا ڈوبنا، یہ وہ نظام ہے جو اس دنیا میں دن اور رات کو وجود عطا کرتا ہے۔ سورج نکلتا ہے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے، سورج ڈوبتا ہے پوری کائنات میں گھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، اور جب سے یہ نظام بنا ہے اس وقت سے آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ دنیا جب تک رہے گی یہ نظام اسی طرح رہے گا۔ اس کے علاوہ جو حالات پیش آتے وہ ان حالات میں انسانی اعمال کا عمل دخل ہے۔ سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، سب سے بڑی نیکی، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، اللہ کے افعال و آثار میں کسی کو شریک ماننا، یہ ظلم عظیم ہے، کائنات انسانی کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا، تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر اس بات کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک یقیناً اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کی بخشش نہیں کرے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کی ذات و صفات میں اگر کسی نے شریک کیا ہے تو یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ ہوگا وہ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اور اللہ کے ارادے کے تحت ہے۔ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن بڑے سے بڑا گنہگار لایا جائے گا، اللہ پاک معاف کرنا چاہیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کے گناہ دکھائیں گے اور اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر کے اس سے پوچھیں گے، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی ستاری کی تھی، تو شراب پیتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، تو زنا کرتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، میں نے ستاری کی، تیرے گناہ کو ظاہر نہیں کیا، آج بھی ستاری ہے، اللہ پاک بخش دیں گے۔ بڑے سے بڑا گناہ اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی بخشش نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے گزاری۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہ سارے احکامات آئے۔ اللہ کے نبی آخری نبی تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے تھے، اور باقی جتنے انبیاء بنی اسرائیل تھے وہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے۔ یہودیوں نے صرف اسی وجہ سے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ بنی اسحاق یعنی بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان میں نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ مدینہ منورہ میں انتظار کرتے رہے، آپ آئے بھی، آپ کو انہوں نے دیکھا، پہچانا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچاننے میں آگے پیچھے ہوتا ہے؟ ذرا بھی اس کو شک شبہ ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا ہے کہ کوئی اور ہے؟ نہیں، ہر انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے آپ کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بارش کا یہ نظام اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں تو وقت پر ضرورت کے مطابق پانی برساتا ہوں۔ پانی انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہر چیز کی زندگی میں نے پانی پر رکھی ہے، کیا اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ ہر چیز کی زندگی پانی پر، اور پانی کا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں اور میں بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہوں تو وقت پر ان کی ضرورت کے مطابق پانی عطا کرتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کا نظام بدل جاتا ہے، بے موسم بارش ہوتی ہے اور ضرورت سے ہٹ کر کے بارش ہوتی ہے، کہیں اتنی کم بارش ہوتی ہے کہ قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے، پینے کا پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور قحط سالی سے لوگ مرنے لگتے، اور کبھی اتنا پانی دیتا ہوں کہ بستی کی بستیاں ڈوب جاتی۔ آج حالات ایسے ہی ہیں۔ بمبئی اور پونا کے 2 دن پہلے کی خبر ہے، اتنی بارش ہوئی کہ اسکولوں کی چھٹیاں دینی پڑی، آفیسز بند ہو گئے، حکومت نے اعلان کیا گھروں سے نکلو مت، اور کہیں بارش نہیں ہے۔ بارش نہ ہونے کے مختلف اسباب، بدعمالیوں کا ارتکاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا، من مانی زندگی گزارنا، نفس اور شیطان کے فتنوں میں آ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ دوسری چیز ناپ تول میں کمی کرنا، ہم جو چیز خریدتے ہیں، جو چیز بیچتے ہیں اس میں کمی اور کسر کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی بارش نہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یا زکوٰۃ پوری نہ نکالنا، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا، زنا و فحاشی کا ارتکاب کرنا، شرک و بدعت کرنا، ناشکری و ناقدری کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، یہ اس آخری امت کا فریضہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی زرین سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور آپ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میرے بعد نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، کلہم کذابون، یہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، دجالون، جو فتنے میں اور لوگوں کو دجل و فریب میں مبتلا کرنے والے لوگ ہوں گے۔
ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی. آپ نے ہمیں خبر دی ہے جب اللہ پاک بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بارش کا نظام بدل جاتا ہے. آج ہم انہی حالات سے دوچار ہیں، انہی حالات سے دوچار. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر و شرک کے مرتکب ہیں، ان کے اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں. عمل دخل مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اعمال میں. ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، بارش کا نظام ٹھیک ہوگا، پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی. یہ تھوڑی بہت جو بارش ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے زبان جانوروں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ معصوم ہے، وہ ان کی زندگی باقی رہے ان کے لیے تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ پاک بارش کو روک لے تو پوری دنیا انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو جیسے آسمان پر، جیسا زمین سے آسمان پر بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں، اللہ پاک کے فیصلے اسی طرح کے نازل ہوتے ہیں. اس لیے عمومی طور پر ہمیں اپنے آپ کو دینی اعتبار سے سنوارنے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا جائزہ اور محاسبہ کرنے کے بعد اپنے اندر خوشگوار تبدیلی لانا. جس دن ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کر کے خوشگوار